کو نہ ضائع کریں، مکروہ ہے. قبرستان جائیں یا صبح کو جائیں یا موقع ظہر کو جائیں تو وہ مستحب ہے. اس کا میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ رات کو کیوں نہ جائیں. عالم برزخ کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو ایک شہید کی ماں کا واقعہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عالم برزخ میں بھی رات اور دن کا کانسیپٹ ہے کیا؟ رات اور دن کا کانسیپٹ تو دنیا میں نہیں ہے. یا سورج ہے، آتا ہے جاتا ہے تو دن اور رات ہوتا ہے. تو یہ کیوں بولا کہ رات کو نہیں جاؤ؟ وہاں تو رات تو ہے ہی نہیں، وہاں تو دن ہی دن ہے. سورج تو وہاں ہے ہی نہیں، وہاں روشنی ہے. تو یہ کیوں بولا کہ رات کو نہ جاؤ؟ تو یہ ایک شہید کی ماں کا واقعہ. ایک حدیث بھی اس کے ساتھ منسلک ملتی ہے کہ شب جمعہ کو کیا ہوتا ہے. یہ کہتی ہے میں ہر شب جمعہ کی شب اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی. شہید کا بیٹا اس کا. شوہر منع کرتا تھا کہ اتنا کیوں بیٹھتے، لیکن کہتے ہیں اتنا عشق تھا مجھے اپنے بیٹے سے، میں یعنی شب جمعہ میرا وقت نہیں گزرتا تھا اگر بیٹے کی قبر پہ نہ جاؤں. پوری رات بیٹے کی قبر پہ بیٹھتی تھی، سورتیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، زیارتیں پڑھنا، جو کچھ اس بیٹے کو مطلب ایک لگاؤ تھا، لو تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ کہتی کافی عرصے کے بعد میں نے خواب کے عالم میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک میدان ہے بڑا وسیع اور کئی نورانی شخصیتیں وہاں موجود ہیں جس میں میرا بیٹا بھی ہے. اور دیکھ رہی ہوں کہ سب کے سب سامان سفر باندھ رہے، گویا ان کو کہیں جانا ہے. اور میرا بیٹا نہیں جا رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے میری خدمت میں. تو پوچھنے لگی کہ بیٹے یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا ماں شب جمعہ ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہ یہ سب امیر المومنین کی خدمت میں جا رہے ہیں، یہ سب کے سب وادی السلام جا رہے ہیں امیر المومنین. تو میں نے کہا میرے لال علی کی خدمت تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بھی تو جاؤ. کہ نہیں، مجھے امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں بیٹھی ہے ماں کی خدمت میں بیٹھا رہے. ایک ماں کی اہمیت. اس دن کے بعد یہ والدہ خواب سے اٹھی اور کہتی ہے پھر میں شبہائے جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں جاتی تھی کہ اسے امیر المومنین کی خدمت میں جانے لگا. اور روایت ہے کہ جو لوگ مومنین مر جاتے ہیں جن کی نیک ارواح ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ وادی السلام. جو بدبخت ہے ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ وادی برہوت. اور ملتا ہے ہر شب جمعہ ان ارواح پاک کو، جو مومنین کی ارواح ہیں، وہ امیر المومنین کی محفل میں لایا جاتا ہے اور وادی نجف میں آتے ہیں. اور وادی نجف میں امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں. اور جناب سلمان اور جناب عمار سے بھی منسوب آتا ہے کہ مولا علی جب وادی السلام سے گزرتے ہیں تو فرماتے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹے اور انہوں نے دیکھا کہ جوک در جوک لوگ وہاں پہ موجود ہیں. دوسری حدیث یہ ہے وہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام میں گئے اور مولا علی کسی سے کلام کرنے لگے. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے. میں نے کہا امیر المومنین کس سے کلام کر رہے ہیں؟ کوئی سامنے ہے تو نہیں؟ بولا میں تھک چکا ہوں. کہتے ہیں آپ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، میں نے دیکھا کروڑوں کی تعداد میں مخلوق بیٹھی ہے جس سے علی کیا کر رہے ہیں؟ کلام کر رہے ہیں. تو ہر نیک روح جب دنیا سے جاتی ہے وہ ہر شب جمعہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں. اور وہ وہی شب جمعہ کا موقع ہوتا ہے کہ بعض کو اجازت ملتی ہے امیر المومنین کی خدمت سے جب فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. تبھی فرمایا مخصوصاً شب جمعہ زیارت ابی عبداللہ حسین پڑھا کرو کیونکہ ساری ارواح سرزمین کربلا اور نجف میں موجود ہوتی ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اتنا پاک بنائے، ہمیں بھی اتنا نیک بنائے کہ مرنے کے بعد محفل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیب ہو. ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوگا. کہا مولا گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ نیک بندہ تو خوش ہوگا. نیک اس لیے خوش ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد اس کو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، اہل بیت کی محفل نصیب ہوگی. کہ مولا گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ کہ جب وہ عذاب کو دیکھے گا نا کہے گا اچھا ہوا جلدی مر گیا، 1 دن اور زندہ رہتا اپنے عذاب کو اور بڑھاتا رہتا. موت دونوں صورتوں میں فائدے میں ہے، گنہگار کے لیے بھی نیک بندے کے لیے بھی. تو فرمائے مومن کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا پروانہ ہے. جو بھی مرتا ہے وہ ہماری زیارت کرتا ہے. دعا ہے خدا ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، ہم سب کو والدین کے احترام کا پابند بنائیں. اگر آپس میں رنجشیں ہیں، اگر آپس میں ناراضگیاں ہیں، کہیں بھی رشتہ داروں میں، یہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، کسی نے کہا مولا میرا قصور نہیں، قصور اس کا ہے، معافی مانگ رہا ہوں پھر بھی راضی نہیں ہو رہا. فرمایا تو معافی مانگ لے، تیرے سر سے لعنت اڑ جائے گی، پھر وہ جانے اس کا کام جانے. آپ کا فرض ہے کوئی مومن ناراض ہے نا، بولو مومن اگر آپ کا قصور ہے میں نے معاف کیا، اگر میرا قصور ہے آپ مجھے معاف کر دو.
چیز مجھ سے چاہیے یہ دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کے بعد بھی وہ آپ سے صلح نہیں کرتا, اس کے پیچھے ہم نے تو نہیں لگنا. آپ نے اپنے فریضے کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا. دل سے کدورت اور نفرت کو نکال دینا ہے اور ہمیشہ اپنے دلوں میں پیار اور محبت کو پال کے رکھنا ہے. پروردگار ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو, برکتوں کو نازل فرما. ہم ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یہ 4 دعائیہ جملے ہمیشہ کہتا ہوں, کہا کریں, جناب سلمان کے جملے ہیں. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل صالح عطا فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ان گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار ظلم و جور کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کا ظہور فرما. ہم سب کو ان کے اوان اور انصار میں شریک فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.